ठाठ बाठ रखता हूँ, आन बान रखता हूँ, उम्र मत मेरी देखें, अरे दिल जवान रखता हूँ. अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेहमान एज़ाज़ के साथ मैं मौजूद हूँ और आज के हमारे मेहमान एज़ाज़ हैं मिज़ाह और ज़राफ़त की दुनिया के बेताज बादशाह. और मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मिज़ाह लिखा, ज़राफ़त लिखी, लेकिन मुनफरिद और जुदागाना अंदाज़ लिए. जिस तरह से पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी इस वक्त जो नाम गूंज रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ सैयद सलमान गिलानी साहब का है, जो हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं कौकब भाई? आज आपके साथ काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही. जी, लेकिन ये मुलाकात एक बहाना है. चैनलों पर तो हो ही जाती है. ये मुलाकात एक बहाना है, वरना प्यार पुराना है. जी सर. जी सर. हमारा तो लड़कपन का है. लड़कपन का है, बिल्कुल सर. आया करता था सैयद अनवर शाह साहब के यहाँ. जी सर. सैयद और आपके के यहाँ. जी सर, और आपके अब्बू जान सैयद अमीन गिलानी की मैंने तो जाना. जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा, तो ख्वातीन और हज़रात, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन वो तारुफ जो सबको उसका ज़र्रा बराबर भी नहीं पता, वो बातें पूछेंगे जो पहले से किसी को मालूम नहीं है. गिलानी साहब से वो बात करेंगे. सर, कहाँ पैदा हुए? इसी शहर में और घर में ही? घर में ही हुए. उस ज़माने में ये अस्पतालों में नहीं होते थे बच्चे. हो सके तो क्या मकामी जानवर पैदा करो, ज़ालिमों थोड़ी सी गंदम भी मगर पैदा करो, शौक़ से लख्ते जिगर नूरे नज़र पैदा करो. ज़मीर जाफरी मरहूम. वाह 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 वाह. हज़रत इकबाल का शाही तो कब का मर चुका. अब कोई अपना मकामी जानवर पैदा करो. नाम किसने रखा सैयद सलमान? सैयद गिलानी तो ज़ाहिर है हमारे वो है अपना फैमिली सादात में हैं और गिलानी हैं. हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल से हैं. हज़रत हसनी सैयद हैं. तो नाम सलमान ज़ाहिर है कि सलमान जो है ये मिन अहले बैती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़ास एज़ाज़ दिया. तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने नाम रखा और सारे भाइयों के नाम इसी काफ़िए में रखे. सलमान, साहबान, हसान, सुफियान, नौमान. सर, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁੜਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੜਦੀ ਦਿੱਤੀ. मेरे वालिद साहब ने ही दी. वालिद साहब ने गुड़ती दी. अच्छा, गिलानी साहब ये फरमाएं कि जन्नत में नस्वार मिलेगी? मिल तो सकती है कि अगर ये हराम नहीं है. हराम के अलावा, ममनू के अलावा, मकरूह के अलावा सब चीज़ें मिलेंगी. किसी ने पूछा था जी जन्नत में हुक्का मिलेगा? उन्होंने कहा आग जहन्नम से जाके लानी पड़ेगी. तो नस्वार भी जहन्नम से जाके नहीं, या तो दारो है जन्नत हज़रत रिजवान की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ज़रा बन्नू का चक्कर लाया यार. गिलानी साहब ये फरमाएं, कहते हैं कि 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम, तो ये क्या चक्कर है? देखिए जी, वो कहता है सारी की सारी मेरी है, वो कहता है सारी की सारी मेरी है. वो तीसरा कोई आता है वो उठा के ले जाता, हम ये मुँह देखते रह जाते. आपने पिछले दिनों अपनी डीपी पे अपनी जवानी की तस्वीर लगा दी. हाँ 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 हाँ, क्या याद करा दिया. जवानी, बचपन, लड़कपन, नौजवानी, जवानी और बुढ़ापा. यानी अभी अधेड़ उम्री में अगर मेरी शक्ल सूरत देखे तो अधेड़ उम्र तकरीबन लगता हूँ. नहीं नहीं, आप जवान लगते हैं. वो तो मैं कहता हूँ ना कि ठाठ बाट रखता हूँ, आन बान रखता हूँ, उम्र मत मेरी देखें, अरे दिल जवान रखता हूँ. क्या क्या? दिल जवान है. दिल जवान है और उसकी वजह जवानों में रहना है. जवानों में रहना है. बूढ़ों में रहेंगे तो आपके ऊपर बूढ़ों का असर शुरू होगा.
یہ ٹرانسجینڈر بل کی جو ہے وہ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، نہ ہم ٹرانسجینڈر ہیں، نہ ہم خسر الذین آمنوا ہیں یعنی خنثی مشکل ہیں، جن کو آج کل کی زبان میں خواجہ سرا کہہ دیتے ہیں ادب کے لیے. بہرحال وہ ہے تو قابل ادب ہی لوگ، قابل عزت لوگ ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے حقوق رکھتے ہیں مردوں کے عورتوں کے، اس طرح ان کے بھی حقوق ہیں. وہ کوئی گونگا ہوتا ہے، کوئی بہرا ہوتا ہے، کوئی یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے، تو ہم ان کو بھی اسپیشل بچے یا اسپیشل آدمی تصور کرتے ہیں. ان کو بھی ایک اسپیشلٹی بہرحال ہے کہ ایک معذوری ہے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ مظلوم طبقہ ہے. مظلوم طبقہ ہے. تو آپ نے پوری دنیا میں سفر کیا ہے، امریکہ گئے ہیں آپ، برطانیہ گئے ہیں، یورپ گئے ہیں، آسٹریلیا گئے ہیں، پوری دنیا گھومی ہے. کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر، تو کیا کچھ حاصل ہوا؟ لیکن ایک یہ بھی تو ہے، سفر سقر لو کان میلا، سفر مصیبت ہے، تکلیف ہے، چاہے 1 میل کا ہو. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید میں، سیرو فی الارض، تاکہ تم کو اللہ کی قدرتوں کو پہچانو، سیر کرو، اور اس میں آپ کا رزق بھی کی وسعت بھی اسی میں پنہاں ہے. کوئی گوری پسند نہیں آئی اتنے ملکوں میں گئے؟ دیکھیں جی، اگر ہم گوریوں کو پسند کرتے تو آج ہمارے گھر میں کچھ کم از کم 4 بیویاں تو ضرور ہوتی نا جی. تو ہم نے جو ایک پر ہی اکتفا کیا ہے، معلوم ہوا کہ ہم قناعت پسند آدمی ہیں. نہیں تو اس پہ کچھ لکھا نہیں آپ نے؟ بڑا کچھ لکھا اس معاملے پر، 4 بیویوں پر تو بہت کچھ لکھا. عطا کیجیے. عرض کرتا ہوں کہ پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے، ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا. خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا. گیلانی صاحب، آپ جا رہے تھے یورپ، تو وہ ساتھی مسافر سے کیا بات ہوئی؟ وہ عجیب ہی بات ہوئی. اس نے کہا جی سفر کرنا چاہیے، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میں نے کہا جی سید سلمان گیلانی، شاعر ہوں. کہنا اچھا. میں کہا آپ کا اسم گرامی؟ کہتا جی میں بہرا ہوں. میں کہا لا حول ولا قوت، بڑا سیاںا آدمی ہے. انہوں نے کہا یہ شاعر ہے تو یہ تو وہاں سے. جی گیلانی صاحب، یہ بتائیں کہ پورے اردو ادب میں، پنجابی ادب میں، بیوی ہی جو ہے وہ کیوں مرکز و محور ہے مزاح کا؟ اچھا، یہ المیہ پوری دنیا میں ہر کلچر کے اندر یہی ہے. اٹلی ہو، یورپ کا اور دوسرے ملک ہوں، اور آسٹریلیا ہو، فار ایسٹ ہو، وہ یہاں پر مزاحیہ ادب کا جو ہے نا جی، حتیٰ کہ لطائف تک بھی بیوی کے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کے متعلق ہیں، بیوی کے متعلق ہیں، ساس سسر. تو یہ عجیب ہے. افسوس ہے کہ اردو میں یا ہماری پنجابی میں کوئی ایسی شاعرات نہیں آئیں سامنے جو مزاح کہتی ہوں. وہ اگر آتی تو وہ شاید اپنے جینڈر کی بات کرتی، بالکل. گیلانی، لطیفے بناتی. تو آپ نے کیا بیوی پہ لکھا؟ بیوی کے حق میں لکھا میں نے، ہاں، لیکن حسب عادت اور حسب ضرورت ہم نے بیویوں کے خلاف بھی لکھا. جی، وہ جو خلاف لکھا ہے ہمیں وہ سنائیں. جو ہوتا ہے نا جی، وہ بیوی کا مزاح کی پسند کا، ہر بندہ اپنے گھر کی سٹوری بنا لیتا ہے اس کا، حالانکہ بیوی بڑی محبت والی چیز. تو اس لیے کہ اپنا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ حق میں سناؤں؟ ایک دفعہ میری بیوی نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ عورتوں کے خلاف، بیویوں کے خلاف کیوں لکھتے ہیں؟ میں کہ آج آپ کے حق میں لکھ دیتے ہیں، شوہروں کے خلاف لکھ دیتے ہیں. کہتی کیا؟ میں نے کہا بیگم نے انگلش، اردو، پنجابی زبانوں میں نہیں لیزی نکما ویلا تجھ سا 2 جہانوں میں. جو کچھ ابا سے میں لاتی ہوں گھر کے خرچ کی خاطر، اڑا دیتے ہو اپنی چائے، سگریٹ اور پانوں میں. کہا میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہی، اڑانے ہیں تخیل کی میرے 7 آسمانوں میں. وہ بولی ہاتھ میں چمٹا پکڑ کے، چل نکل گھر سے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو شوہر جو ہے نا وہ نکھٹو، آوارہ، چکما چوکڑی لگانے والے ہیں جی.
تو اس لیے بیویوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کوک ماں کے لائے کچھ کھلائے کچھ خود کھائے. یہ اپنے کھانے پینے میں لگے ہوئے اپنے تو گھر کے برتن تک بیچ دیتے ہیں. گیلانی صاحب حمد لکھی آپ نے, سید امین گیلانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے آپ صاحبزادے ہیں. حمد لکھی, نعت لکھی, منقبت لکھی, صحابہ کی شان لکھی, آپ نے غزل لکھی, آپ نے نظم لکھی, آپ نے مزاح لکھا. تو یہ سنجیدہ ہوتے ہوتے مزاح کی طرف کب آئے؟ اصل میں ہم جب عام اسٹیج پر پبلک اسٹیج پر ہوتے ہیں نا, کسی سیاسی اکھاڑے میں اترے ہوتے ہیں جب, تو حریف کو ہم ذرا تھوڑا سا حجویانہ اور تنقیدانہ اور شوخیانہ ہدف بناتے ہیں. تو اس وقت سے ٹریننگ تھی کہ جب ہم سیاسی اسٹیجوں پر ہوتے تھے. تو پھر جب میرا مزاج جو ہے وہ انور صاحب کہا کرتے ہیں نا, مزاج میں سے جیم میں سے صفر نقطہ نکال لو تو مزاح ہے. تو بس ہم نے وہی اختیار کیا راستہ. لوگ مولانا فضل الرحمان سے بڑی آپ کو عقیدت ہے اور محبت ہے, حالانکہ میدان سیاست میں تو میاں محمد نواز شریف بھی ہیں اور جناب عمران خان بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بچپن کے ہی, جیسے آپ ہیں نا اسی طرح وہ بھی ہمارے بچپن کے ہی دوست ہیں. ہمارے والد صاحب اور مفتی محمود صاحب آپس میں بڑا تکلفانہ مزاج تھا. اور اصل میں ہمارا پہلا جو تھا نا, پہلی جماعت مجلس احرار تھی. مجلس احرار جب ختم ہوئی, اس کی سیاسی سرگرمیاں ختم ہو گئی, تو سیاسی مزاج والے لوگوں نے استعمال اپنا اختیار کر لیا کسی اور جماعت کو. تو والد صاحب نے اسی وقت JUI کو پسند کر لیا. بزرگوں کے ساتھ تعلق تھا, بیعت کا تعلق تھا مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ سے, جو جمعیت علماء اسلام کے دوسرے امیر تھے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے بعد. تو اس اور شبیر احمد عثمانی نے تو پھر قائد اعظم کا جنازہ بھی پڑھایا. جنازہ بھی پڑھایا, جھنڈا بھی لہرایا مغربی پاکستان میں.